بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیرامڈز کی تعمیر اور ان میں استعمال کیے گئے سامان، پیمائش کی درستگی، ان عمارتوں کی عظمت اور کاریگری اور اس سے متعلق دوسرے رازوں نے سائنسدانوں اور ماہرین کو حیران کر رکھا ہے جو صدیوں سے ان پر غور و فکر کر رہے ہیں۔ شاید پوری دنیا میں اس قدر پر اسرار اور تعجب خیز کوئی عمارت نہ ہوگی جو ایک ویران میدان میں کھڑی پوری دنیا کے سائنسدانوں اور اہل علم کو اپنے وجود سے حیرت زدہ کر رہی ہو۔ ناظرین، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تاریخ کو اگر دیکھا جائے تو اب تک 118 اہرام دریافت ہوئے ہیں، جن میں سے 3 اہرام سائز میں بہت بڑے ہیں۔ تینوں پیرامڈز کی لائن آسمان میں چمکنے والے ستاروں بیلٹ آف اورینین کے پیرالل ہے۔ بڑے اہرام میں 3 کمرے ہیں، 2 زمین سے اوپر ہیں اور 1 زمین کے اندر ہے، اور کہا جاتا ہے کہ میرابو نامی شخص ماہر انجینئر نے یہ اہرام تقریباً 20 سالوں میں بنایا تھا اور 1 لاکھ مزدوروں نے اس کی تعمیر میں جان کھوئی ہے۔ اہرام کی بنیاد کے چاروں رخ نہایت تعجب کے ساتھ زمین کی چاروں سمتوں کے ساتھ لائن ہیں۔ آثار قدیمہ میں اہراموں کی کھدائی مصر کے ہنرمند مزدور کرتے تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ غلاموں کو مبینہ طور پر اہرام بنانے کے لیے استعمال نہیں کیا گیا تھا، بلکہ یہ کہ وہ ہنرمند مزدور تھے جنہوں نے اپنے کام سے اچھی کمائی بھی کی ہوگی۔ پیرامڈز آف خوفو، جسے گیزا کا عظیم حرم بھی کہا جاتا ہے، یہ حرم اہرامات گیزا کے 3 بڑے اہرام میں سے سب سے بڑا اور قدیم ہے۔ یہ مصر کے شہر گیزا میں واقع ہے، جس کی نسبت سے اسے گیزا کا عظیم حرم بھی کہتے ہیں۔ یہ قدیم حرم دنیا کے 7 عجائب عالم میں سے سب سے قدیم ہے اور یہ ابھی تک اپنی اصل حالت برقرار رکھے ہوئے ہے۔ ماہرین مصریات کے مطابق یہ حرم 2560 BC خوفو فرعون کے مقبرے کے طور پر استعمال ہوا۔ 3800 سال سے اس کا شمار دنیا کی بلند ترین عمارتوں میں ہوتا تھا۔ اس کی بلندی 146.5 میٹر یعنی 481 فٹ ہے۔ 3800 سال سے اس عظیم اہرام کا شمار انسانی ہاتھوں کی بنائی ہوئی سب سے اونچی تعمیر میں ہوتا تھا۔ خوفو ایک قدیم مصری فرعون کا پیدائشی نام ہے جو 2580 قبل مسیح کے قریب چوتھے شاہی سلسلہ میں سے قدیم مصری ریاست کا حکمران تھا۔ خوفو کو عام طور پر قدیم دنیا کے 7 عجائبات میں سے ایک گیزا کے عظیم حرم کی تعمیر کے طور پر بھی جانا جاتا ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ ابتدا میں اس اہرام کی بلندی 146.5 میٹر یعنی 481 فٹ تھی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اور موسم کی سختیوں کی وجہ سے اس کی موجودہ اونچائی 138.8 میٹر یعنی 455.4 فٹ رہ گئی ہے۔ ایک اندازے کے مطابق اس کا وزن 5.9 ملین ٹن ہے۔ اس کا حجم تقریباً 25 لاکھ کیوبک میٹر 8 کروڑ 80 لاکھ کیوبک فٹ ہے۔ ان اندازوں کی بنیاد پر 20 سالہ دورے تعمیر میں ہر دن تقریباً 800 ٹن پتھر لگایا جاتا تھا۔ اس کی تعمیر میں استعمال ہونے والا پتھر تقریباً 2.3 ملین بلاکوں پر مشتمل ہے۔ اس اندازے کی بنیاد پر 20 سال کے عرصہ تعمیر میں دن اور رات کے ہر گھنٹے میں تقریباً 12 بلاک لگائے جاتے تھے۔ سب سے پہلے اس کی پیمائش ماہر مصریات سر فلنڈر پیٹری نے 1880 سے 1882 میں کی اور دی پیرامائڈز اور ٹیمپلز آف گیزا کے نام سے شائع کی۔ یہ عظیم حرم پتھروں کے تقریباً 3.2 ملین بلاکوں سے بنایا گیا ہے، جن کا وزن 25 ٹن سے لے کر 80 ٹن تک ہے۔ یہ پتھر اسوان شہر سے لائے گئے ہیں جو مصر کے جنوب میں عظیم حرم سے تقریباً 800 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ روایتی طور پر قدیم مصری پتھر توڑنے کے لیے لکڑی کی چھینی اور ہتھوڑے کا استعمال کرتے تھے۔ بعد میں انہیں دریائے نیل میں کشتیوں یا کسی اور ذریعے سے حرم تک منتقل کیا جاتا تھا۔ یہ اندازہ لگایا جاتا ہے عظیم حرم کی تعمیر میں 5.5 ملین ٹن سنگ مرمر، 8000 ٹن سنگ خارا، 8000 ٹن گرینائٹ اور 5 لاکھ ٹن غارہ استعمال کیا گیا ہے۔ ایسے پتھروں کو صحیح طریقے سے مرمت کرنے کے لیے بہت احتیاط برتنی پڑتی ہے۔ ان کے جوڑوں میں عام سیمنٹ لگا کر مرمت کرنا تقریباً ناممکن ہے۔ یہ تجویز دی جاتی ہے کہ اس کی مرمت کے لیے پیٹری کا تجویز شدہ محسوس غارہ ہی استعمال کیا جائے۔ یہ پیٹری کا غارہ ہی تھا جس نے اس ناممکن کام کو ممکن بنایا، جس نے ہموار سطح بنائی اور کاریگروں کو اس قابل بنایا کہ وہ پتھروں کو صحیح طریقے سے جوڑ سکیں۔